بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ باری تعالی حق کو حق کہنے کی اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل کہنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، شب برات کے سلسلے میں ابھی جمعے کے بعد چند باتیں بتائی گئی تھیں، ان میں بہت ساری باتیں چھوٹ گئیں۔ دوستوں کا اصرار ہوا کہ جو باتیں چھوٹ گئی ہیں ان کو بھی بیان کر دیا جائے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ شب برات میں کوئی خاص عبادت اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں، کوئی خاص نماز اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں، بلکہ نوافل اور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، وہ بھی اجتماعی طور پر نہیں بلکہ خلوت میں، اکیلے میں دعا کی جائے، استغفار کیا جائے اور نوافل پڑھا جائے۔ رہی یہ بات کہ قبرستان جانا چاہیے یا نہیں، تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، 15ویں شعبان کی رات میں۔ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ عبادت کرنا اور روزہ رکھنا یہ صرف مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ہر 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان جانا ضروری نہیں، بلکہ اگر آدمی اپنی پوری زندگی میں ایک دو مرتبہ چلا جائے تب بھی کافی ہے۔ اچھا، قبرستان جا کے کرنا کیا ہے؟ قبرستان جا کر مردے کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ قبرستان جا کر مردے کو ایصال ثواب کرنا ہے صرف، اور کوئی کام وہاں نہیں کرنا ہے۔ ایصال ثواب کہتے ہیں ثواب پہنچانے کو۔ قرآن مجید کی جو آیتیں آپ کو یاد ہوں آپ پڑھ کر اپنے مردوں کو بخش دیں اور گھر واپس چلے آئیں۔ وہاں اگر بتی جلانا، موم بتی جلانا، چراغاں کرنا، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ قبرستان میں آگ نہیں جلائی جائے گی، وہ چاہے اگربتی کی شکل میں ہو، چاہے موم بتی کی شکل میں ہو، اور چاہے چراغ کی شکل میں ہو۔ قبرستان آگ جلانے کی جگہ نہیں ہے، وہاں مردے کو ایصال ثواب کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بندوں کی روزی تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اس رات بندوں کی روزی تقسیم فرماتے ہیں۔ سال بھر کس کو کتنا رزق ملے گا آج کی رات میں، 15ویں شعبان کی رات میں طے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سال کتنے بچے پیدا ہوں گے یہ بھی اللہ رب العزت والجلال 15ویں شعبان کی رات میں طے فرماتا ہے اور بھرپور مغفرت فرماتا ہے۔ سوائے 7 آدمیوں کے اللہ ہر ایک گنہگار کی مغفرت فرماتا ہے۔ وہ 7 آدمی یہ ہیں: نمبر 1 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 2 مشرک، نمبر 3 قاتل، اور نمبر 4 اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، نمبر 6 چغل خوری کرنے والا، اور نمبر 7 کینہ رکھنے والا، ایک دوسرے سے جلن رکھنے والا۔ یہ برائیاں ایسی ہیں کہ جب تک ان سے ان کی معافی نہ ہو جائے اللہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی طرح
اس رات میں بہت سارے وہ کام ہوتے ہیں جن کی شرعاً اجازت کیا بلکہ وہ حرام و ناجائز ہیں۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا، اور بلکہ صبح یہ بات طے کر لی جاتی ہے ساتھیوں میں، جوانوں میں، کہ آج رات کس کے گھر میں اینٹا مارنا ہے اور کس کا بلب کھولنا ہے اور کس کو جگانا ہے، کس کو پریشان کرنا ہے، یہ صبح طے ہو گیا، اور رات بھر نوجوان گھوم گھوم کر پڑاکے لگا رہے ہیں، کسی کے دروازے پہ پڑاکا لگا رہے ہیں، کسی کے گھر کے سامنے پڑاکا لگا رہے ہیں، پڑاکا لگا کر کسی گھر میں ڈال دیا اور بھاگ گئے۔ یہ کام ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ ایذائے مسلم حرام بتایا گیا ہے، اور تکلیف کسی کی بھی ہو، کسی کو بھی ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے۔ دو باتیں یاد رکھنے کی ہے، ایک، اس رات میں فضول خرچی نہ کی جائے، حلوے کی شکل میں، مالیدے کی شکل میں، چراغاں کی شکل میں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں، ایک یہ کہ اس رات میں عبادت کی جائے اگر عبادت کی طاقت ہو، اور اگر طاقت نہ ہو تو چپ چاپ سو جانا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور فجر کی نماز میں اٹھنا چاہیے۔ رات بھر مالیدہ اور حلوہ بنایا، تقسیم کیا، اور فجر میں سو گئے، یا اللہ، ایسے حلوے اور مالیدے بانٹنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو یوں ہی مناسب نہ تھا، اس کو تم نے ثواب سمجھ کر کیا اور صبح فجر چھوڑ دیا۔ جس کو ثواب سمجھ کر کیا اس کا گناہ تو تم پر ہوا ہی، ساتھ میں فجر چھوڑنے کا بھی گناہ تم پر ہو گیا۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور کسی کو اس رات میں پریشان مت کرو، کسی کے سامنے پڑاکا مت دگاؤ، کسی کا بلب مت توڑو، کسی کو اینٹیں مت مارو۔ یہ سب اسی رات میں نوجوان کرتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے کسی کو پریشان کیا، کسی کا بلب توڑا، کسی کی نیند خراب کی، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے گھر کی بیل بجائی، تم سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی، تم سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اس لیے یہ سب کرنے والے بالغ ہوتے ہیں، نابالغ نہیں ہوتے ہیں، اور بالغوں سے اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی، اللہ سب پوچھے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں اور روزے کے فضیلت کے سلسلے میں جتنی حدیث آئی ہیں وہ سب حدیثیں کمزور ہیں، لیکن محدثین کے ہاں یہ ضابطہ ہے کہ فضائل کے سلسلے میں اگر کمزور حدیث ہوں تب بھی قابل قبول ہیں۔ اسی لیے ان حدیثوں کی بنیاد پر رات کا جاگنا مستحب قرار دیا گیا ہے، اور دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب قرار دیا گیا ہے۔ نہ سنت قرار دیا گیا ہے، نہ واجب قرار دیا گیا ہے، نہ رات کا جاگنا اور نہ دن کا روزہ رکھنا، یہ صرف مستحب ہے۔ عبادت کرنا رات بھر مستحب ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے، فضول خرچی کرنا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا، قبرستان میں آگ لگانا، آگ جلانا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ السلام علیکم۔